ڈیفارسٹیشن اینڈ اوور ہنٹنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن کا مطلب کیا ہے. ڈیفارسٹیشن کا مطلب ہے کہ ہیومن نیڈس کے لیے درختوں کو کاٹا جائے اور فارسٹ ایریاز نان فارسٹ ایریاز میں کنورٹ ہو جائیں. بہت سارے فارسٹ کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ پر کافی ایڈورس افیکٹس آتے ہیں. ساتھ میں اٹ ریزلٹس ان ریڈیوسڈ بایو ڈائیورسٹی. ڈیفارسٹیشن کے کچھ کازز ہوتے ہیں اینڈ دین اس کے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فارسٹ سلولی ڈیگریڈ ہوتے ہیں، لیکن ادر ٹائمز کسی نے لینڈ خریدا دیٹ واز فلڈ ود دا فارسٹ اور وہاں پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کرنے کے لیے سارے کے سارے ٹریز کاٹ کے گھر بنانا شروع کر دیے. ضروری نہیں کہ یہ کام پرائیویٹلی ہو رہا ہو، بلکہ گورنمنٹس بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور روڈس کے لیے اکثر یہی کرتی ہیں. ڈیفارسٹیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ یا تو ووڈ حاصل کی جا سکے، یا پھر ایگریکلچر کے لیے لینڈ کلیئر کیا جائے، یا پھر جو اربن ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی ایک کاز ہے. ڈیفارسٹیشن کے دو سب سے بڑے امپیکٹس ہیں the amount of water in our soil یعنی کہ مٹی کا موئسچر کانٹینٹ، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تمام چھوٹے بڑے پلانٹس پہ ہوتا ہے. دوسرا ہمارے ایٹماسفیئر کا موئسچر کانٹینٹ، کیونکہ ٹریز سوائل میں سے واٹر لیتے ہیں اور اسے ایٹماسفیئر میں ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. جب ٹریز کم ہو جاتے ہیں تو لیف سے ٹرانسپائریشن بھی کم ہو جاتی ہے. دیٹ ریزلٹس ان ریڈیوسڈ کلاؤڈ فارمیشن اینڈ رین. تیسری بات یہ ہے کہ ٹریز کی روٹ سوائل کو اکٹھا جوڑ کر رکھتی ہیں. When there are no more trees or less trees تو تیز بارشوں کی وجہ سے سوائل ایروژن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سوائل ایروژن کا مطلب ہے کہ پانی کے ساتھ مٹی کا بہہ جانا، جس کی وجہ سے بہت سے نیوٹرینٹس بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. سوائل ایروژن کی وجہ سے ریورز میں سوائل اکٹھی ہو جاتی ہے which forces rivers to change their course and cause floods. ایک اور پرابلم ایسی پروڈکٹس کا استعمال ہے جو فارسٹ یا ووڈ سے بنائی جاتی ہیں. ہیومن پاسٹ میں لکڑی کا استعمال ایک نیسیسٹی تھا، لیکن ماڈرن ڈے ہیومن بینگز آلسو کنٹینیو ٹو یوز ٹمبر فار کنسٹرکشن اینڈ دا یوز آف ووڈ پلپ فار پیپر پروڈکشن ہیز آلسو انکریزڈ. ایک اور پرابلم ایسی پروڈکٹس کا استعمال ہے جو فارسٹ یا ووڈ سے بنائی جاتی ہیں. ہیومن پاسٹ لکڑی کا استعمال ایک نیسیسٹی تھی، لیکن ماڈرن ہیومن بینگز آلسو کنٹینیو ٹو یوز ٹمبر فار کنسٹرکشن اینڈ دا یوز آف ووڈ پلپ فار پیپر پروڈکشن ہیز آلسو انکریزڈ. ڈیفارسٹیشن صرف ایک انوائرمنٹل ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اکنامک ایشو بھی ہے. ٹمبر انڈسٹری اکانومی کا ایک بڑا پارٹ ہے، اور اگر اسی طرح ڈیفارسٹیشن ہوتی رہی اور نیو ٹریز پلانٹ نہ کیے گئے تو دس انڈسٹری وڈ کولیپس. فارسٹ کا ایک ہیوج رول ہمارے انوائرمنٹ کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہے. Trees extract carbon dioxide and other pollutants from air جس کی وجہ سے they contribute to stabilize our biosphere. Deforestation کی وجہ سے carbon dioxide levels and pollution has significantly increased. Forests are also tourist attractions and they earn good money for the governments. جو forest نہ ہوں تو it impacts ہماری ٹورزم انڈسٹری ایز ویل. اب بات آتی ہے اوور ہنٹنگ کی. ہنٹنگ اینشنٹ مین کا موڈ آف سروائیول تھا، لیکن ماڈرن ڈے مین کا ایک شوق ہے. اسی شوق کی وجہ سے بہت سے اینیملز ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سے انڈینجرڈ اسپیشیز میں آتے ہیں such as whales, ibex, urial, markhor, which is also natural animal of Pakistan. سب سے زیادہ مسئلہ کمرشل ہنٹنگ کا ہے، چاہے وہ لیگل ہو یا انلیگل. اس سے اینیملز کی سروائیول اور ان کی پاپولیشن پر ایڈورس افیکٹس آتے ہیں. ہنٹنگ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سم ٹائمز اٹ کنٹریبیوٹس دا کنزرویشن آف اے پرٹیکولر اسپیشیز. جیسے کہ پاکستان میں سم ٹائمز تھاؤزنڈز آف ڈالرز لے کر فارن نیشنلز کو ایک انڈینجرڈ اینیمل ہنٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ان تھاؤزنڈز آف ڈالر سے اسی اسپیشی کی کنزرویشن پہ کام کیا جاتا ہے، اور ایک اینیمل دے کر اس کے بدلے کئی اینیملز کا سروائیول پاسبل بنایا جاتا ہے. It does sound counterintuitive, but it is the way it is, because at the end of the day, endangered species ka survival is the ultimate goal.